میرے عزیزو جو جتنے بڑے عہدے پر ہوگا اتنا بڑا اسے امتحان دینا پڑے گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اللہ نے اپنے نبیوں سے کیسے کیسے امتحان لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے امتحان لیے گئے، شہیدان اسلام نے امتحان دیے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، کوئی ایسے ہی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا ہے، کرامتیں کسی کو ایسے ہی نہیں مل جایا کرتی ہیں، کوئی یوں ہی مردوں کو زندہ نہیں کر دیا کرتا ہے، بلکہ اس سے پہلے اسے امتحان دینا پڑتا ہے، کڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقتوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنوں رات اللہ کی عبادت کرنے کے بعد میں، مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد میں جب وہ بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو منصب ولایت پر فائز فرما دیتا ہے۔ امتحان تو سب کے لیے گئے ہیں۔ جہاں تک بات امتحان کی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لم یوزا نبی کما اوذیت، یعنی جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں میں نے برداشت کی ہیں، اتنی تکلیفیں کسی اور نبی نے برداشت نہیں کی، اتنی پریشانیاں کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی گئی ہیں، اتنی ایذا کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی گئی جتنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ تو جتنا بڑا مقام اتنا ہی سخت امتحان۔ آج ہم کہتے ہیں نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ آپ کی بڑی مشہور کرامت ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کے پیچھے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھا کہ مردوں کو زندہ بس یوں ہی کرنا شروع کر دیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے پیالے میں سارے انا ساگر کو بلا لیا تھا، سارے انا ساگر کا پانی چھوٹے سے پیالے میں آ گیا تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاڑ پہ سے آتے ہوئے پتھر کو روک دیا تھا، اور بھی بے شمار انبیاء کرام کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ تو ان کرامتوں کے پیچھے کبھی آپ جا کر کے دیکھیں، ان کرامتوں کے پیچھے کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کشف و کرامت کسی کو یوں ہی حاصل نہیں ہو جایا کرتے ہیں، بلکہ سخت امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب آؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو۔ محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں دریائے دجلہ سے لوٹا تو کیا حال تھا میرا حال ایسا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ اور میری پیٹ ایک ہو گئے تھے، میرا پیٹ بالکل چپک چکا تھا، بھوک اتنی زیادہ سخت لگ رہی تھی، بہت زیادہ بھوک کا عالم تھا۔ لیکن جب میں مسجد کے اندر گیا، مسجد میں جا کر کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، رب کا شکر ادا کیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں مسجد کے اندر ایک شخص آتا ہے جو بہت بڑا تاجر تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا کاروبار کرنے والا تھا۔ اس نے نماز کو ادا کیا، نماز ادا کرنے کے بعد میں اس نے ایک تھیلی کو کھولا، جب اس نے تھیلی کو کھولا تو پوری مسجد کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کے پاس جو تھیلی تھی اس کو کھولا تو پوری مسجد کے اندر خوشبو، اس تھیلی کے اندر کباب تھے کہ جن کی خوشبو ساری مسجد میں آ گئی۔ اس وقت مجھے بھی بہت زیادہ سخت بھوک لگ رہی تھی، جب اس نے میری طرف دیکھا تو مجھ سے کہا بچے ادھر آؤ، میرے ساتھ میں میرے دسترخوان کے شریک ہو جاؤ، میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا لو۔ اور طریقہ بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگتی ہو اور کوئی آپ کو کھانے کے لیے بلائے تو منع نہ کرو بلکہ جا کر کے کھا لو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس شخص نے بلایا، آپ اس کے قریب جاتے ہیں، جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس شخص نے کہا بچے بتاؤ تم کیا کرتے ہو، تم کام کیا کرتے ہو؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، میں علم کو حاصل کرنے والا بچہ ہوں، میں علم کو حاصل کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ آپ فرماتے میں ایک طالب علم ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو وہ تاجر اور خوش ہوا کہ چلو اچھی بات ہے کہ ایک طالب علم میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا، اور میرا ایک مسئلہ بھی ہے وہ بھی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ تم طالب علم ہو تو میرا ایک مسئلہ حل کر دو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوں،
کہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبائی وطن ہے، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، کہ میں جیلان سے آیا ہوں، اور جیلان میں ایک بہت پارسا نیک عورت رہتی ہے جس کا نام ہے فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی نیک عورت ہے، بڑی باپردہ عورت ہے، بڑی صالحہ عورت ہے، نمازی عورت ہے، نیک عورت ہے۔ اس عورت نے مجھے یہ چند سکے دیے تھے اور اس نے کہا تھا کہ تم بغداد جا رہے ہو، وہاں پر میرا ایک بچہ علم حاصل کر رہا ہے، اس کو جا کر کے یہ دے دینا، یہ سکے اس کو جا کر کے دے دینا۔ اب میں نے کافی تلاش کیا، کافی ڈھونڈا، میرے کاروبار میں بھی لاس ہو گیا، میرا بزنس بھی ٹھپ ہو گیا، کافی ڈھونڈنے کے بعد میں وہ مجھے بچہ نہیں ملا۔ جب مجھے بھوک زیادہ لگنے لگی تو میں نے ان سکوں سے ان کبابوں کو خرید لیا ہے۔ بچے یہ بتاؤ کہ کیا میں اس کھانے کو کھا سکتا ہوں؟ یہ کباب میرے لیے جائز ہے کھانا؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ ہاں آپ ان کو کھا سکتے ہو، یہ کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ تاجر دونوں مل کر کھانا کھانے لگے، کھانا کھاتے رہے۔ جب کھانا مکمل ہو گیا تو اس کے بعد میں اس تاجر نے سوال کیا، اے بچے یہ بتا کہ تو نے یہ مجھے اجازت کیوں دی ہے؟ اے بچے یہ بات تو اچھی ہے کہ تو ایک طالب علم ہے، تو علم حاصل کر رہا ہے، تو دین کا علم سیکھ رہا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو نے کس وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ کھانا میرے لیے جائز ہے؟ یہ تو کسی اور کا حق تھا، یہ پیسے کسی اور کے تھے، تو نے کیسے کہہ دیا یہ میرے لیے جائز ہو گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ رکھنا میرے عزیزو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے تاجر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس بچے کو تو تلاش کر رہا ہے، جس کی ماں نے یہ چند سکے بھیجے ہیں، چند اشرفیاں بھیجی ہیں، وہ بچہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ بچہ تیرے سامنے بیٹھا ہے، وہ بچہ میں ہی ہوں جس نے تیرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا ہے۔ اسی لیے میں نے اجازت دی ہے تجھے، کیونکہ یہ میرا ہی حق تھا، یہ میرے ہی پیسوں سے خریدے گئے کباب تھے۔ تو تاجر کہتا ہے مجھے آپ کو سب دے دینا چاہیے تھے، یہ میری غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ ہماری عادت نہیں ہے کہ کھانے کے وقت میں کسی کو ذلیل کیا جائے، اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کعبہ کی قسم مجھے سب سے بڑا اجر اگر کسی نیکی کا نظر آیا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو ایک لقمہ کھلا دینا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ بھوکے رہے، پیاسے رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ اسی دوران کسی نے آ کر کے خبر دی، جیلان سے کوئی شخص آیا اور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے آپ سے عرض کی کہ عبد القادر تمہاری ماں کی بڑی طبیعت خراب ہے، اس وقت بھی آپ علم حاصل کر رہے تھے، تمہاری ماں بہت زیادہ بیمار ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، جب میں نے اتنا سنا تو اپنے سامان کو لیا اور میں پیدل ہی چلنے لگا۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھو، بغداد سے جیلان کا سفر تیز رفتار سواری سے بھی 2 یا 3 دن کا ہے۔ آپ فرماتے میں چلنے لگا، جب میں جیلان پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی، دروازے کو ٹھوکا، اندر سے میری بیمار ماں کی آواز آتی ہے کون ہے باہر؟ کس نے دروازہ ٹھوکا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے والدہ آپ کا بیٹا محی الدین آیا ہے، ابھی دروازہ کھولا نہیں ہے، آواز آئی ہے بیٹے کیا تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے؟ کیا تم مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں یہاں آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں امی جان نہیں، بلکہ میں نے سنا تھا کہ آپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، جب میں نے یہ سنا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آپ کی عیادت کے لیے آ گیا، والدہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ گیا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو دیکھوں۔ میرے عزیزو توجہ رکھنا، سالوں بعد لوٹے تھے، آج بھی آپ دیکھیں جو طالب علم ہوتے ہیں نا، طالب علم کہ ماں باپ سے جا کر کے پوچھیں کہ کتنا اپنے دل پر پتھر رکھنے کے بعد میں اپنے بچوں کو وہ جدا کرتے
کرتے ہیں، اپنے آپ سے الگ کرتے ہیں۔ طالب علم نہیں بھی ہو، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے دور جاتی ہے تو ماں باپ سے جا کر کے پوچھو کہ کتنا درد ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، ماں نے پوچھا تعلیم مکمل ہو گئی؟ میں نے کہا تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو والدہ کہتی ہیں، بیٹے واپس لوٹ جاؤ یہاں سے، جب تک تعلیم مکمل نہ ہو یہاں لوٹ کر کے نہ آنا، بس اب تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں واپس لوٹ گیا اور ابھی مہینہ ہی گزرا تھا کہ کسی نے آ کر کے خبر دی کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں ان کو دفن کر دیا ہے۔ تو مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا اللہ کے حکم سے، یہ کوئی یوں ہی معاملات نہیں ہو جایا کرتے میرے عزیزو، یہ کرامتیں یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے، جو طالب علم ہوتے ہیں، جو بچے علم حاصل کرتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو علم حاصل کرا رہے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ اسی وقت آپ کا بچہ کچھ حاصل کر پائے گا جب آپ صبر کا دامن تھامے رہیں گے، اسی وقت وہ بچہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔